اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اس کائنات میں اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ایک انسان مومن ہو، اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہو، تو یہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کا اس انسان پہ سب سے بڑا کرم ہے۔ لیکن ایمان کی تکمیل حب رسول کے ساتھ ہے، حب اہل بیت کے ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احترام کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ معیار ہے جو اس ذات کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس کے ساتھ تعلق ایمان کا معیار ہے۔ اس ذات کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وابستہ ہو گئے، ان کا احترام ایمان ہے اور ان کی اطاعت نجات ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کریم نبی کے ساتھ اہل بیت کا تعلق ہوا تو اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اور اہل بیت سے معاذ اللہ بغض، چاہے نمازیں ہوں، چاہے روزے ہوں، چاہے صدقہ و خیرات ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اہل بیت سے کسی وجہ سے بغض ہوا تو پھر ایمان کی فکر کرنی پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن میں اللہ کے امر سے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم سے اس تبلیغ پہ، اس پیغام حق کے پہنچانے پہ، ہدایت دینے پہ، رہنمائی دینے پہ کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى۔ ہاں، ایک چیز کا لحاظ رکھنا، میری اہل بیت کا پیار، ان سے مودت، ان سے محبت۔ تو حضرت ذی بکر، یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے اور اس پہ آپ اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے عظیم الشان قربانی دی، تو اہل بیت سے جو محبت کا درس جگہ جگہ قرآن ہمیں دے رہا ہے، حدیث ہمیں دے رہی ہے، یہ بلا سبب نہیں ہے۔ انہیں چادر تطہیر عطا کی جاتی ہے، انہیں ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کیا جاتا ہے، اور ان کے تعلق کو ایمان کی علامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بلا سبب نہیں ہے۔ یہ آج کا دن، 10 محرم کا دن، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے جانثاروں کے ساتھ عظیم الشان کامیابی بتا رہی ہے کہ ان کی محبت بلا سبب نہیں ہے۔ چونکہ علامہ صفانی صاحب موجود ہیں، ان کا خطاب ہوگا، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں بس ایک آدھ بات کر کے اختتام کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی، اس امت کے سب سے پہلے مفسر، حبر الامہ، جن کے لیے دعائیں
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہیں، وہ یہ حدیث، یہ روایت ہمیں بتا رہے ہیں، اور امام فاقہی نے اخبار مکہ میں اس کو ذکر کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے، امام طبری میں ریاض النظرہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ آپ نے دعائیں اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے مانگی کہ اے بنی عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ سے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ کون کون سی؟ میں نے اللہ سے عرض کیا ہے کہ ان یثبت قائمکم ویہدی ضالکم ویعلم جاہلکم۔ اللہ سے میں نے عرض کی ہے، اے مولا کریم، اس میری اہل بیت میں سے، میری فیملی میں سے، خاندان میں سے، یا اللہ جو تیرے راستے پہ، حق کے راستے پہ چل رہا ہو، اسے استقامت عطا فرمانا۔ وَيُهْدِيَ ضَالَّكُمْ، اور اگر کوئی دین متین سے، شریعت سے ہٹ جائے تو اے اللہ اسے ہدایت نصیب فرمانا، اسے ہدایت عطا فرمانا۔ اگر کوئی ہٹ جائے، نفس یا شیطان کے حملوں کی وجہ سے ہٹ جائے، تو اسے بھی ہدایت عطا فرمانا۔ وَيُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، اور اے رب العالمین جو دین سے، قرآن و سنت سے ناواقف ہو، اسے علم کی دولت عطا فرمانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں اپنے گھرانے کے لیے مانگی، علم بھی مانگا، ہدایت بھی مانگی، اور استقامت بھی مانگی۔ اب یہاں یہ واضح کر دوں کہ علم اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں جہاں علم ہو وہاں ہدایت بھی ہو۔ علم معلومات کو جاننا ہے، ہدایت حق کے راستے پہ چلنا ہے، اور جب حق پہ انسان مسلسل چلے تو یہ استقامت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے یہ تینوں مانگی، علم بھی مانگا، ہدایت بھی مانگی، اور استقامت بھی مانگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور نے 3 اور چیزیں مانگی، اے اللہ میرے گھر والوں کو 3 اور صفات عطا فرمانا۔ ان یجعلکم جودا، انہیں سخی بنا، انہیں کیا بنانا؟ انہیں سخی بنانا، انہیں شریف بنانا، نجدہ شریف بنانا، اور ورحمہ، اور انہیں رحم دل بنانا۔ یہ 3 اور صفات مانگی۔ پہلے علم مانگا، ہدایت مانگی، استقامت مانگی، اور پھر جو ہے وہ 3 اور ان کے لیے صفات اور خوبیاں مانگی۔ اے اللہ انہیں سخی بھی بنانا، انہیں شریف النفس بھی بنانا، اور پھر شرافت کا پیکر بھی بنانا، اور رحم دل بھی بنانا، رحیم و کریم بھی بنانا، مہربان بھی بنانا۔ اور اگلا جو جملہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں فلو ان رجلا، بڑا قابل توجہ، جو میں نے پہلے کہا نا علم اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے، اسے ذہن میں رکھ کے یہ اگلا جملہ حضرت ابن عباس کا سنیے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغوض اہل بیت محمد دخل النار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم
اور رکن یمانی کے درمیان صف باندھ کر نماز پڑھ رہا ہو، وہاں کھڑا ہو، اب رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، یعنی یا حجر اسود کے نزدیک ہے یا کعبہ شریف کے دروازہ کے نزدیک ہے، وہ سارا مقام ہی مقدس ہے، لیکن پورے حرم میں یہ جگہ جو ہے یہ سب سے زیادہ مقدس. تو اگر وہاں پہ کوئی کھڑا ہے اور حالت کیا ہے، جگہ دیکھیے کون سی ہے اور حالت کیا ہے، فصلی وصام، نماز کی حالت ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اور نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں. اب دیکھیں کتنی چیزیں جمع ہو گئی. ظاہری اعتبار سے عبادت کی انتہا ہے یہ، ظاہری اعتبار سے انسان روزے سے ہو وہ بھی اللہ کے لیے، نماز سے ہو وہ بھی اللہ کی بندگی، اور پڑھ بھی کہاں رہا ہے؟ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کعبۃ اللہ میں، جس سے افضل اس کائنات میں جگہ کوئی نہیں، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں پڑھ رہا ہے. لیکن وَهُوَ مُبْغِضُ اہل بیت محمد، دل میں آل رسول کا پیار نہیں، بغض نہیں. ظاہری اعضاء عبادت میں، تقوی میں، روزے کے ساتھ، مقام ابراہیم کے نزدیک، کعبۃ اللہ کے پاس، لیکن دل آل رسول کی محبت سے خالی، اور اس میں اہل بیت کا بغض ہے. حضرت ابن باز فرما رہے ہیں نہ روزہ کام آئے گا، نہ نماز کام آئے گی، نہ وہاں بیت اللہ میں کھڑا ہونا کامیاب آئے گا، وہ کام آئے گا. فرمایا کیا ہوگا؟ فدخل النار، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض کی وجہ سے وہ دوزخی ہے. کیا ہے؟ دوزخ. تو حضرات اسی وقار یہ گھرانہ، اس کی محبت ایمان ہے. اس لیے ہم اہل سنت الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درس والے جو ہیں ان کا بھی احترام، جو حضور کے گھر والے ہیں ان کا بھی احترام، یہ اہل سنت کا بڑا پیارا عقیدہ ہے. میں بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا.